اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ اس کے یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کے 20 رکوع ہیں۔ پہلے سورہ بقرہ کے 40 رکوع تھے، تو اس کے 20 رکوع ہیں۔ اس کی تقسیم ذرا سی ایسے ہے کہ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، الحمدللہ وہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ اس کو پڑھا، اس پہ اللہ پاک نے، ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ نے یہ کتاب دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر سورہ بقرہ میں ہم نے جو احکامات پڑھے، اس کا کچھ اجمالی طور پر پڑھے اور کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھی، اور پھر آخر میں وہاں کچھ احکامات کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ پھر کفر کے لیے قتال کا ذکر ہوا تھا، وہاں پہ بھی کہ قتال کہاں کرنا ہے، حرم میں قتال کا بھی حکم تھا اس میں۔ پھر آخر میں اللہ پاک نے وہ جامع دعا سکھائی، اور پھر آخری ختم کی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ختم ہوئی تھی سورہ بقرہ۔ یہ بھی سورہ مدنی ہے۔ اس میں وہ جو کافروں کے ساتھ جو قتال کا ذکر آتا نا، اس میں باقاعدہ اس احد کا جو اسپیشلی احد کا جو جہاد ہوا ہے، اور اس میں جو مسلمانوں پر ابتلا آیا ہے، اس کا خصوصی طور پر یہاں پہ ذکر ہے، اور پھر جو مانگی گئی تھی دعا، تو پھر اس کے ساتھ ریلیشن میں ہم نے بات کی۔ اس صورت میں شروع میں تو یہ کوئی توحید بیان ہوئی، آج جیسے ہم بیان کریں گے پہلے رکوع میں، پہلے 2 رکوع میں تو یہی باتیں ہیں۔ چھٹے رکوع تک پھر وہ عیسائیوں کے ساتھ، جو نصارہ کے ساتھ، جو یہ شروع والا جو 2 رکوع ہیں، یا کچھ بلکہ تیسرا رکوع بھی اس میں، یہ غزوہ بدر کے ساتھ ہی یہ اس وقت نزول ہے ان کا۔ اور پھر آخری جو زیادہ تر اس کا حصہ ہے، چھٹے رکوع سے لے کر 12ویں 13ویں رکوع تک جو حصہ ہے، وہ نصارہ کے متعلق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، اسپیشلی وہ جو نصارہ کے نظریہ تھا اللہ کا بیٹا ہونے کا، اور اس کے متعلق ڈسکشن ہے۔ پھر آخر میں زیادہ تر 2 ایسے اس کے بھی ہیں، لیکن بہرحال زیادہ تر ذرا سا غزوہ احد سے پہلے اور کچھ غزوہ احد کے بعد کا زمانہ ہے، اس کا نزول ہے، اس وقت کے حالات کو اللہ پاک نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کو پڑھا بھی الگ الگ جاتا ہے، اور اس کے معنی بھی کہیں نہیں کیے جاتے۔ یہ آج ہم پڑھیں گے اس کے متعلق۔ پہلے تو ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، یہ آیت ہے، ایک آیت پوری شمار ہوتی ہے۔ الف لام میم دیکھیں قرآن پاک میں نمبر 1 لکھا ہوا ہے، یہ ایک آیت ہے۔ تو آپ مان بھرنا، ہمارے قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ ایک کو محکمات کہتے ہیں، آج ہی ہمارے لیسن میں وہ شامل ہے، محکمات کہتے ہیں، اور کچھ کو متشابہات کہتے ہیں۔ متشابہات آپ وہاں پہ بات کریں گے، ان کے ترجمہ کریں گے۔ متشابہات وہ آیات ہیں جن کا تعویل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس کی تعویل اللہ پاک ہی جانتا ہے، وہ اس میں منشن ہوا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ متشابہات ایسی آیات ہیں قرآن پاک میں۔ ان کے علاوہ بھی یہ حروف مقطعات کو بھی زیادہ تر علماء متشابہات میں شمار کرتے ہیں، کہ ان کے معنی اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ ہے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو ان کا آپس میں، اللہ کا اور اس کے رسول کا آپس میں کوئی راز ہے، کوئی پیغام رسانی ہے، یا کچھ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے معلوم۔ تو ہم اس پہ زور بھی نہیں تھے۔ متشابہات پہ زور دینا پسندیدہ بات نہیں ہے، ہم دیکھیں گے اس میں وہ پسندیدہ بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی متشابہات کے پیچھے پڑا ہوا دیکھو نا، وہ اس کو سمجھو کہ یہ وہی ہے، اس کے دل میں کجی ہے۔ ہم ترجمہ کریں گے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز کی بات ہے، کچھ معنی ہے، ہم ان کے معنی نہیں جانتے۔ علماء نے والراسخون فی العلم آگے آ رہا ہے کہ عالم جو
علم کے پکے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ غور کرتے ہیں، وہ آگے ہم ذکر کریں گے، لیکن بہرحال ان کے معانی معلوم نہیں ہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے اس کو اپنی توحید سے شروع کیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے مبارک ذاتی اسم علم سے انہوں نے شروع کیا ہے۔ اللہ وہ ہے، اب اپنی تعریف کروا رہا ہے، توحید کی تعریف کروایا ہے کہ لا الہ الا ہو، الہ تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ لا کے بعد اگر لا نفی جنس اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ نکرہ ہو اور اس پر زبر ہو، یہ جیسے الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، اس لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کے ہر قسم کی کسی قسم کی بھی نفی کرتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لا الہ بس نہیں ہے کسی قسم کا الہ، ترجمہ ایسے ہوگا الا اللہ، پھر آگے وہ پھر الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ والی خاصیت الہ ہونے والی خاصیت کہیں نہیں ہے، نہ کسی ولی میں، نہ نبی میں، نہ بت میں، نہ آسمانوں میں، نہ سورج میں، نہ آگ میں۔ مختلف طرح کے الہ لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، آج بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو الہ تو بالکل نہیں ہے سوائے ایک ذات کے، اللہ ہو، سوائے اس کے، ترجمہ میں آتا ہے ہو اللہ، اور پھر اس کی اللہ پاک وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ الہ ہونے کی جو صرف ایک ہستی کو زیبا ہے، لفظ اگر استعمال کروں، الہ وہی ہو سکتا ہے، اس کی دو صفات اللہ پاک نے گنی ہیں جو کسی اور میں نہیں ہے، الحی اور القیوم۔ حی اس کو کہتے ہیں، حی ویسے تو حیات سے ہے، زندگی کو کہتے ہیں، لیکن یہ الحی ایسی زندگی والے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور اس کو کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہے، اور ایسی ہستی تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ ایسی ہستی وہی الہ ہو سکتی ہے نا، وہی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، سب کچھ کرنے والا الہ، تو ترجمہ پھر اس کا تفصیل ہے اس کی، سب کچھ کرنے والا تو پھر وہی ہے نا۔ عبادت اس لیے ہم ترجمہ الہ کا یہ کرتے ہیں، عبادت کے لائق وہی ہے، ہم اس کے غلام، ہم اسی کے، عبادت کیا ہوتی ہے؟ غلامی ہے، اللہ کی غلامی ہے، عبد۔ تو ہم غلام اسی کے ہو سکتے ہیں جو ان صفات کا مالک ہوگا، جو مٹ جانے والا ہے، مر جانے والا ہے، وہ کدھر سے الہ؟ وہ کہاں ہماری ساری چیزیں پورے، وہ کہاں عبادت کے قابل ہے؟ ہماری آقا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور القیوم بھی ہے۔ القیوم اس کا مادہ تو قاف واو میم، قاف الف میم، قامہ یقوم، یا اقامہ کھڑا کرنا، جس قامہ وہ کھڑا ہوا، اقامہ اس نے کھڑا کیا، اس سے ہے قیام لفظ جو ہم کہتے، اس سے ہے مادہ اس کا۔ قیوم اس قائم شدہ ہستی کو کہتے ہیں جو خود بھی قائم ہو اور سب کچھ اسی وجہ سے قائم ہو، اس لیے یہاں پہ ترجمہ کیا ہوا ہے؟ سب کو قائم رکھنے والا یہاں لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگ علماء نے کہا تھامنے والا، ساری کائنات اسی نے تھام رکھی ہے، وہ خود قائم ہے اور سب کچھ اسی نے قائم کر رکھا ہے، اس نے تھام رکھا ہے۔ یہ صفات تو اللہ کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صفتوں والا یہ الہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ الحی القیوم۔ ذرا ضمناً بات یہ بھی کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا، اسم اعظم جب کہا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتوں کا حوالہ دیا ہے، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں، ایک شاید سورہ طٰہٰ میں، یا میں غلط بولتا ہوں، کہ ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو یہ علماء نے ڈھونڈا ہوا ہے اس میں کہ ان تینوں صورتوں میں کامن چیز یہ الحی القیوم ہے۔ پیچھے ہم پر کیا ہے نا، آیت الکرسی میں ہے نا، دوسری جگہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ بہرحال یہ وہ اللہ کے کیا کہتے ہیں، ابھی کیا نام لیا تھا، کون سا؟ اسم اعظم، شاید اسم اعظم، اسم اعظم کہتے ہیں نا، اسم اعظم کے نام لے کر جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے، شاید یہ اسم اعظم ہے۔ بتایا تو نہیں گیا ڈائریکٹ، تو ایسے ڈائریکٹ کر کے تو بتایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمتیں تھیں ان کی باتوں میں۔ بہرحال تو یہ ہستی ہے جو الہ ہونے کے قابل ہے، الحی القیوم، یہ 2 صفتیں۔ اگلی آیت میں بھی اللہ پاک اپنی 2 صفتیں کر کے دوبارہ پھر اپنی الہ ہونے کا دعویٰ فرمائیں گے اللہ پاک، اگلی آیت میں بھی ایسے ہے، اگلی سیکنڈ 3rd آیت میں۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ وہ حی، وہ قیوم جو ہے، نزل علیک الکتاب، یہ اسی ہستی نے یہ کتاب جو ہے، نزلہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس نے اتاری،
नज़ला वो उतरा, अनज़ला उसने उतारा, और नज़ला उसने उतारा। फ़र्क क्या है अनज़ला उनज़ला नज़ला में? नज़ला जब ज़ोर देकर बात करनी हो, या जिस अमल में तदरीज हो, तरतीब हो। कुरान तो तरतीब से नाज़िल हुआ है ना, कुछ हिस्सा पूरे 23 साल में नाज़िल हुआ है ना, इसलिए इसको तंज़ील कहते हैं। तदरीज के साथ जो आता है, दर्जा बदर्जा जो आता है, एक तरतीब के साथ आता है, तंजील इसलिए इसको कहते हैं। तो नज़्ज़ला अलैकल किताब, अल्लाह पाक ने उस हस्ती ने, अल हय्युल क़य्यूम ने तुझ पर ये किताब, उसी हस्ती की तरफ से ये किताब आई है, बिल हक़, हक़ के साथ। तर्जमा तो हक़ को पता है, हक़ उसको कहते हैं ना जो बिल्कुल दुरुस्त है, हर हिसाब से वो दुरुस्त हो। तो ये हक़ के साथ, हक़ अल्लाह का नाम भी है वैसे, है हक़ के साथ, ये बिल हक़, हक़ के साथ अल्लाह पाक ने उतारी है। और फिर उसकी आगे दलील भी दे रहे हैं अल्लाह पाक, मुसद्दिक़न, मुसद्दिक़ किसको कहते हैं? कोई आइडिया? तस्दीक करने वाला, मुसद्दिक़। सद्दक़ा युसद्दिक़ु लफ्ज़ से हमने पढ़ा हुए, सद्दक़ा युसद्दिक़ु, उससे ये लफ्ज़ है मुसद्दिक़, उसमें इस्मुल फ़ाइल है, तस्दीक करने वाला। सद्दक़ा उसने तस्दीक की, युसद्दिक़ु तस्दीक करता है, मुसद्दिक़ मुसद्दिक़न, तो तस्दीक करने वाली है ये किताब। अच्छा ये भी, ये देखें, मुसद्दिक़न, ये तस्दीक करने, किताब अरबी में मुज़क्कर है, ज़ालिकल किताब वो हम कहते हैं ना, ज़ालिका मुज़क्कर किताब। अरबी, उर्दू में हम किताब को मुअन्नस कहते हैं, किताब पढ़ी हुई है, अरबी वाले की किताब पढ़ा हुआ है, अरबी में मुज़क्कर है। तो मुसद्दिक़न ये तस्दीक करने वाला है, अरबी में तो तर्जमा ये बनता है, लेकिन हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए अपनी ज़बान के मुहावरे के मुताबिक करेंगे। तो ये मुसद्दिक़न किसकी तस्दीक करती है? लिमा, साथ उस चीज़ के, बैना यदैहि, बैना दरमियान, यदैहि हाथों के, ये पहले भी लफ्ज़ आ चुका है, बैना यदैहि हाथों से जो आगे है, जो पहली किताबें हैं, जो पहले गुजर चुकी किताबें हैं, जो सामने पहले से मौजूद हैं, दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह की तरफ से आई हुए किताबें हैं। बैना यदैहि, पहले आने वाली सारी किताब, बैना यदैहि वैसे लफ्ज़ी माना तो यह है दोनों हाथों के दरमियान आगे, उसका मफहूम ये होता है कि जो पहले किताबें आ चुकी हैं, बैना यदैहि, ये पहले आने वाली सारी किताबों की तस्दीक करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस ज़माने में पैदा हुए हैं जहाँ पे तालीम तो इक्का दुक्का कोई आदमी पढ़ा लिखा होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दुनियावी तौर पर कहीं तालीम हासिल नहीं की, चंद लोग पढ़े लिखे होते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना भी नहीं आता था, पर हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं वो खुद। और चंद सहाबा शायद पढ़े लिखे थे, जो कातबान वही भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए थे, लिखने वाले थोड़े लोग होते थे, तो कातबान वही मुकर्रर किए थे। किताबों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और स्पेशली मक्का में, मदीना में तो फिर किसी हद तक वो यहूदी मौजूद थे, और ईसाई थोड़े थे, लेकिन यहूदी मौजूद थे। उनके पास कोई पढ़ा लिखने का तरीका था, कुछ किताबें सहीफे कुछ शायद उनके थे। मक्का में तो मुशरिकीन थे, ज़्यादातर मुशरिकीन थे, ज़्यादा वही थे। तो कोई कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट किताब ऐसी नाज़िल हो रही है, ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा है जो उससे पहले वाली सारी किताबों में मौजूद है। अल्लाह का, आखिरत का, तौहीद का, रिसालत का, अच्छे अमाल का, ये करोगे तो जन्नत है, ये करोगे तो दोज़ख है, ऐसे ही अमाल थे ना, पुरानी किताबों में भी ऐसा ही जिक्र है ना। उन सारी बातों को ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। ये दलील है इस बात की कि ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ नबी है, ये किताब अल्लाह की तरफ से आई हुई है। ये भी एक दलील है कि उस माशरे में रहने वाले एक आदमी को ये इल्म कहाँ से आ रहा है। तो ये भी ये भी एक ये दलील है कि ये हक वो किताबें भी अगर सच हैं तो उसकी तस्दीक करने वाली किताब भी सच होगी ना, जिसकी तस्दीक है। अगर उनमें जो बातें जिनकी तस्दीक ये कर रही है उनको लोग हक मानते हैं, ये आगे जिक्र है। ये शायद ये देखें, ग़ज़वा बदर तो हुई है, कब हुई है? 1 हिजरी, 2 हिजरी को हुई है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा उहद 3 हिजरी को हुई है। उस ज़माने में भी कुछ आयतें इस सूरत की नाज़िल हुई हैं। और ईसाई आए हैं मदीना में, बाद किताबों में 9 हिजरी लिखा हुआ है और बाद में 10 हिजरी लिखा। 9 हिजरी में आए हैं, फ़तह मक्का के बाद ईसाइयों का वफ़द, नजरान के ईसाई जिनको कहते हैं, जिनका आगे तफसीलन ज़िक्र भी है, मुबाले का ज़िक्र भी है, इसी सूरत में है, आयत मुबाला उसको कहते हैं। तो इसी में वो 9 हिजरी में आई हैं। तो मतलब ये सूरत काफ़ी सारे पूरे मदनी ज़िंदगी पर मुहित है, इसके मुख्तलिफ हिस्से।
تو عیسائیوں کا جو ایک عقیدہ ہے نا، جب عیسائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو یہی آیتیں پڑھی تھیں. عیسائیوں سے جب نجران کے عیسائیوں سے جب ان کی مکالمہ ہوا نا، وہ کہتے ہیں عصر کے وقت مسجد نبی میں پہنچے تھے. وہ مکالمہ ہماری احادیث میں پوری طرح منشن ہے، ان کو ذکر کیا تھا کہ تو یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. الحی القیوم مصدقا لما، یہ آیتیں پڑھی تھی. وانزل التورات، آگے آ گیا وانزل التورات، اسی نے اتاری ہے تورات. وانزلہ اس نے نازل کی. التورات، تورات ہم عام طور پر تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب. وہ کئی صحائف سے مرتب ہوئی تھی کتاب، جو شاید اب جو موجودہ انجیل ہے، بائبل جس کو کہتے ہیں، شاید اس میں اکا دکا کہیں کہ اس کے اس سے کچھ موجود ہوں تو موجود ہیں. کچھ صحائف ہیں، ان کے مجموعے کو وہ تورات کہا جاتا ہے. یہ سورہ آج بھی جمعے میں آپ نے پڑھی، اکثر جمعے میں پڑھتے ہیں نا، سبح اسم ربک الاعلی، اس میں آخر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحف اور موسیٰ کے صحف. وہ موسیٰ کے صحف وہ جو بیان ہوئے ہیں وہ تورات ہے، اس کو ہم تورات کہتے ہیں. وہ بھی جمع کا صیغہ ہے تو ان کو تورات کہتے ہیں. وہ شاید بائبل میں اکا دکا اس کی کوئی مثلا توحید کہیں پہ ذکر مینشن ہوئی ہے تو وہ تورات میں بھی مینشن ہے، انجیل میں بھی مینشن ہے. انجیل میں جو عیسائیوں کی کتابیں ہیں اس میں بھی مینشن ہے، توحید مینشن ہے. اس کی تعبیریں غلط کر کے انہوں نے غلط کی. اب بھی ہمارے علماء پہ جب ڈسکس کرتے ہیں تو توحید انجیل سے، بائبل سے توحید ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک جو کتنا اچھا بات کرتے ہیں اس بات پہ جب ڈسکس کرتے ہیں. تو انزل التوراۃ والانجیل، انجیل بھی اسی طرح ہے. انجیل بھی ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب. عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی ایز سچ کتاب کہیں بھی نہیں ہے. یہ جو بائبل میں 4 انجیلیں موجود ہیں، متی کی، مرقس کی، لوقا کی اور یوحنا کی، 4 اناجیل ان کو کہتے ہیں، وہ ساری مرتب ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد. جو وہ کہتے ہیں ان کے اٹھائے جانے کے بعد وہ نازل ہوئی ہیں. اور ان میں یہی ان کی زیادہ تر واقعات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد کے واقعات وہاں انہوں نے، ان کے شاگردوں نے، متی نے یا مرقس نے، یہ ان کے شاید وہ جن کو کہتے ہیں حواریین میں سے ہیں یہ 4. اور یہ بھی پتہ نہیں انہوں نے ان حواریین نے لکھی ہیں یا کسی اور نے ان کے نام پہ لکھ دی ہیں یہ 4. جہاں پہ توحید، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی تعلیمات آتی ہیں، شاید وہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اسی اناجیل میں لکھا نا، ہمارے انہوں نے، یسوع نے یہ فرمایا. وہ جو فرمایا ہوتا ہے نا وہ بالکل 100% عام طور پر وہ سچی بات ہوتی ہے. جب یسوع نے فرمایا ہوتا تو ان باتوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے زیادہ تر کی. تو تورات والانجیل، اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی. تو یہ عیسائیوں کو ان کو یہ بتایا، اور یہ اگلی آیتیں بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے ان سے بات کی شروع کی اور انہوں نے تصدیق کیا کہ ہاں یہ کتاب سچ کہہ رہی ہے، ایسے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا آگے حی القیوم تو اللہ ہے. تو حی القیوم کیا عیسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے ہیں؟ ان کا نہیں. تو کہتے ہیں الہ ہونے کے لیے تو حی و قیوم ہونا چاہیے. وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جو نہ حی ہے نہ قیوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے استدلال کیا ان کے ساتھ، اور انہوں نے مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ حی ہے نہ قیوم ہے، تو الہیت کی صفت کیسے آ گئی؟ اس پہ انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ نے انجیل بھی اتاری من قبل. یہ آیت آگے دیکھیں، یہ آیت پر جو قرآن میں آپ دیکھیں تو آیت پر لام الف لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب ہے یہاں وقف نہ کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. کہ اب میں ملا کے پڑھوں، مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل. اس کتاب سے پہلے یہ انجیل اور تورات نازل کی ہیں، اس لیے ہم کنٹینیوشن میں یوں پڑھ سکتے ہیں من قبل. اور پھر وجہ ہدی للناس، یہ قرآن بھی ہدی للناس ہے، وہ انجیل اور تورات بھی جو اللہ پاک نے نازل کی تھی ہدی للناس، سارے للناس. الناس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا نا، دا مین کائنڈ، جس کے انگلش میں ترجمہ کریں تو الناس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سارے کے سارے انسان. دیل، الف لام دی لگتا ہے نا، دی جب لگ جائے کسی کے ساتھ تو وہ پوری مین کائنڈ، دا کاؤ، دا مین جب کہتے ہیں تو پوری انسانیت اس میں. تو ہدی للناس، سارے انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے. وہ تورات کو بھی اللہ پاک نے ہدی للناس کہا تھا، انجیل کو بھی کہا ہے. وانزل الفرقان، یہ ہے فرقان.
یہ تورات انجیل ہدی للناس ہے، اور پھر اللہ پاک نے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، انزل ترجمہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس نے نازل کیا، اس نے کیا الفرقان، فرقان کا کیا مطلب؟ فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی چیز کو الفرقان، فرق کرنے، یہ قرآن ہے حق و باطل، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی، بالکل واضح کر دینے والی، لائن کھینچ دینے والی، اس لائن سے ادھر جو ہے قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ ہے حق اور یہ ہے باطل. تو یہ الفرقان، اس لیے قرآن پاک کو الفرقان کہا جاتا ہے. اب یہ اللہ پاک نے بیان کیا اپنی توحید بیان کر کے، حی و قیوم کا دعویٰ کر کے، بتا کے کہ وہی حق ہونا چاہیے. کتابیں ساری اللہ نے نازل کی ہیں. تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر یکفروا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہوا؟ انکار کرنا، کفر کرنا، انکار کرنا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید. پھر جب ہم نے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، فرقان بھی بھیج دیا ہے، پھر اس کے باوجود بھی جو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، لہم عذاب شدید، پھر ان کے لیے شدید ترجمہ اردو کا لفظ ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ، اور اللہ عزیز ذو انتقام. عزیز کا ترجمہ پہلے بھی شاید ہم نے پہلے پڑھا، عزیز کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں غالب. عزیز ایسا غالب جو مغلوب کیا ہی نہ جا سکے. راغب اصفہانی جو ہمارے جن کی مفردات قرآن والے راغب اصفہانی جو ترجمہ، جو مستند ترین جب ہم علماء ترجمہ کرتے ہیں نا، راغب اصفہانی کا ترجمہ عزیز کا ایسا غالب، ایسا بڑا جو کبھی مغلوب نہ ہو سکے، اس کا عزیز کا یہ ترجمہ ہے. ذو انتقام، ذو کا مطلب تو پڑا ہوا ہے نا، ذو الحشمت، ذو علم. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اردو میں جس کو ہم والا کہتے ہیں. آگے لفظ انتقام آ رہا ہے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ذو انتقام، انتقام والا. اللہ بڑا شدید عذاب، غالب ہے، عذاب دینے والا ہے، اور اللہ کی قوت ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے. اور ذو انتقام، اس کے روٹ لیٹرز نون قاف میم ہے، نقمہ. تو انقمہ سے جو لفظ بنتا ہے اس کو باب افتعال میں کس میں ڈالتے ہیں؟ انفعال میں ڈالتے ہیں، تو وہ لفظ انتقام بنتا ہے. کہ انتقام اردو میں لفظ ہے بدلہ لینے والا، دونوں لفظ ہیں. نقمہ کا مطلب سزا دینا بھی ہے اور بدلہ دینا بھی ہے. بدلہ بھی سزا ہی ہوتی ہے عام طور پر. جب کسی سے بدلہ لیا کیا مطلب؟ سزا ہی دی نا. کسی پرانے کام کا میں نے بدلہ لیا، کیا مطلب؟ سزا دیا اس کو. دونوں ترجمے اس کا. تو اللہ بدلہ لینے والا ہے، حساب کر کے، پوری طرح حساب کر کے اس کا بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. واضح ہو گیا. ان اللہ، بے شک اللہ، یہ اللہ ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں. دو صفتیں اس آیت میں، پہلے بھی جیسے میں نے کہا، اس آیت میں اللہ نے دو صفتیں اور اپنی بیان کی ہیں، اور پھر ان کی بنیاد پر پھر کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس آیت کے آخر میں بھی یہی آ رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، تو وہ ہے، ترجمہ تو ہمیں آتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. لا یخفی، خفی یخفی، چھپا ہونا. اخفا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے چھپانا. خفیہ یخفا، چھپا ہونا. تو ان اللہ لا یخفا علیہ، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا یخفا علیہ شیء، کوئی شے بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ کے پہ. فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمانوں میں. یعنی کچھ بھی اللہ سے خفیہ نہیں ہے. یہ اللہ پاک کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ اپنا علم ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے ساری چیزوں کا علم ہے، کوئی بات مجھ سے پوشیدہ ممکن ہی نہیں ہے. ان اللہ، اس سے کوئی چیز، تو علم جس کے پاس ہر چیز کا پورا علم ہوگا، کوئی چیز اس سے خفی نہیں. الہ تو پھر اسی کو زیبا ہے نا. الہ وہی ہو سکتا ہے جس کا علم سب سے بڑا ہوگا، وہی الہ ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک اپنے علم کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، پوری کائنات کا پورا علم میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. پھر دوسری صفت اگلی سینٹینس میں ہے، هو الذی، وہی ہے وہ ذات. ترجمہ تو ہمیں آتا ہے، هو الذی یصورکم، صور یصور،
तस्वीरन, ये लफ्ज़ तस्वीर इसी से निकला हुआ है, तस्वीरन, सव्वरा मुसव्विर भी इसी से निकला हुआ है, इसका इस्मुल फाइल मुसव्विर होता है। तो जो सूरतें बनाता है, तुम्हें तुम्हारी शक्लें बनाता है, तुम्हें संवारता है, तुम्हारी तस्वीर बनाता है, अगर हम उसको कहें हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, जो तुम्हारी शक्लें बनाता है, तुम्हारी तस्वीर बनाता है, तुम्हें बनाता है फिल अरहाम, अरहाम रहम की जमा है, माँ के इसको रहम कहते हैं, माँ के पेट में जहाँ बच्चा पलता है, रहम यूट्रस, उसमें फिल अरहाम, उसकी जमा रहम की, अरहाम में अल्लाह ही तुम्हारी ये शक्ल सूरत बना रहा है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, तुम्हें बना रहा है, कैफ़ा यशा, कैफ़ा जैसे भी, यशा वो चाहता है, जैसे भी वो चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। ये भी देखें ना, यही नाक है, यही 2 कान हैं, आँखें हैं, यही 5 6 10 चीज़ें हमारे चेहरे पर, सबकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, अल्लाह ने इतने डिज़ाइन रखे हैं। हज़रत कैसा अल्लाह पाक का निज़ाम है। और ये जो उंगलियों के पोरों के अब हम ये फिंगर प्रिंट से लेते हैं, कैसी क्या 2-4 लाइनें हैं ना, और इतनी वैरायटी रख दी है कि एक दूसरे से मिलता नहीं है। अल्लाह पाक ने ऐसा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है। तो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वो अपनी कुदरत बयान कर, मैं वो कुदरत वाला हूँ। ये एक मिसाल दे दी है उसमें, अपनी कुदरत की एक मिसाल दे दी। ये तुम्हारी शक्लें किस तरह की, तुम्हारी ये सूरतें मैंने कैसी, जैसे मैं चाह रहा हूँ बना रहा हूँ कि अरहाम में बन रहा है। और ये आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों पर भी पड़ी थी कि उसी ने तो बनाया ईसा को अल्लाह के उसके रहम में, मरियम के रहम में। फिर अल्लाह पाक ये 2 सिफ़तें बयान करके, इल्म की, पहले हय्यो कय्यूम वाली सिफ़त बयान करके अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद बयान की, और यहाँ पे ये 2 इल्म वाली और अपनी कुदरत वाली, ये दूसरी कुदरत वाली सिफ़त बयान करके, ला इलाहा इल्लहु, उसके अलावा कोई भी इलाह होने के काबिल नहीं है, इलाह मुमकिन ही नहीं है उसके। अल अज़ीज़, फिर दोबारा वही कहा, वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। और पीछे तो बयान कर दिया था ना कि मैं पकड़ सकता हूँ, इंतकाम ले सकता हूँ। अल्लाह पाक ने अपनी हिकमत भी बयान कर दी, कभी कभी छूट भी देता हूँ, डील भी देता हूँ, ऐसे है, लेकिन इलाह वही है, इलाह वही है करने वाला, ला इलाहा इल्लहु, उसके अलावा कोई। अल अज़ीज़ भी है, अल हकीम भी है। अगली आयत आ गई जो हमने मुतशाब, मैंने कहा कि इसमें वो दोनों तरह की आयात जो अल्लाह पाक ने कुरान में बयान की हैं। हुवल्लज़ी, वही है वो ज़ात, तर्जमा तो हमें वाज़े है, अनज़ला, उतारी, अलैकल किताबा, तुझ पर किताब, ये तो वाज़े हो गया। मिन्हु आयातुन, उसमें आयात हैं, निशानियां हैं, ये आयतें हैं, मुहकमातुन, एक किस्म की आयतें हैं मुहकमातुन, वो उनको कहते हैं आयातुल मुहकमात। मुहकम उर्दू का लफ्ज़ है, बिल्कुल पक्का। मुहकम आयत उसको कहते हैं जिसके मानी बहुत वाज़े हैं, बिल्कुल खुल के, जिसको अरबी का समझ आ जाए। अरबों के लिए भी कुरान नाज़िल हो रहा है ना, जिनको अरबी आती है, समझ आती है, उनके लिए कोई इबहाम नहीं है, बिल्कुल वाज़े आयात है, उनको कहते हैं मुहकमात, आयात मुहकमात। अलिफ लाम मीम का तर्जमा ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आता था, ना आज किसी को आता है। वो भी अरब थे ना, वो मुतशाबिहात हैं, लेकिन जो मुहकमात हैं, अरब उनको बिल्कुल वादे तौर पर उनका मतलब, उनकी तावील बिल्कुल मुकम्मल तौर पर समझते हैं, वही उनको कहते हैं आयात मुहकमात। आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, हुन्ना, हुन्ना, हम मुज़क्कर के लिए ना, वो हुन्ना मुअन्नस के लिए, हुन्ना कहते हैं ना, हम के मुकाबले में मुअन्नस, हुन्ना वो औरतें, और मुअन्नस के लिए हुन्ना उम्मुल किताब। आयात चूंकि मुअन्नस है इसलिए हुन्ना उम्मुल किताब। ये जो मुहकमात आयात हैं, उम्मुल किताब वही हैं। तो माँ को कहते हैं, माँ को कहते हैं ना, उम्मी कहते हैं, अम्मी, हमारा जो उर्दू में लफ्ज़ है अम्मी, इसी उम्मी से ही निकला हुआ है, माँ से निकला हुआ है। कहते हैं जड़ को, असल को। हमारी असल क्या है? हमारी माँ है ना, तो जड़ को, असल को कहते हैं। तो किताब का असल यही मुहकमात हैं। ये जो मुहकमात हैं जिनमें ऐसी बातें बयान हुई हैं जो हर अरबी समझने वाला उसको बिल्कुल वादे तौर पर समझ सकता है, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और अल्लाह पाक ने जो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर बताया हुआ है, जो कुरान पे गौर करेगा, ज़ाहिर अरबी समझ के ही कुछ ना कुछ गौर करेगा, उसके लिए अल्लाह पाक ने ये बातें वादे कर दी हैं। हदायत के लिए अल्लाह पाक की वो सारी आयात हदायत, जिन पर हदायत हमारी दुनिया की
मुनासिब ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी जिन आयात पर मुयस्सर है वो सारी मुहकमात हैं, वो सारी हर एक को समझ आने वाली हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, किताब का असल वही है। व उखर मुतशाबिहात, व उखर, उखरा का जमा है उखर, व उखर और दूसरी मुतशाबिहात, दूसरी आयात है मुतशाबिहात। मुतशाबि लफ्ज़ तो समझ आ रही है, मुतशाबे तो हम उर्दू में भी कहते हैं, ये उसके मुतशाबे है, उसी जैसी लगती है। ये किताब और ये किताब तो ये दोनों एक जैसी लगती हैं, ये हाथ दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। शक पड़ जाता है कि ये वही जग है या जो पहले मैंने देखा था या ये दूसरा कोई जग है, मिलती जुलती चीज़ों, ऐसे मुतशाबे हम इसी को कहते हैं ना। तो ऐसी आयात जिनका मतलब बहुत वाज़े ना हो उनको मुतशाबिहात, जैसे हम अलिफ लाम मीम पढ़ के आ गए हैं, अलिफ लाम मीम भी मुतशाबिहात में। इसके अलावा हमारे कुरान पाक में बहुत सी चीज़ें अल्लाह की अपनी ज़ात मिसाल के तौर पर हम समझ सकते हैं। कहाँ समझ सकते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया अल्लाह की हस्ती, उसकी सिफ़तों से सारी सिफ़ात हम देखते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात को 100% समझ। फरिश्ते, 2 फरिश्ते मेरे साथ बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन है, किधर है? हम कहाँ समझ सकते हैं उसको? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हम मान रहे हैं, हम उसको मानते हैं। आगे जिक्र आ रहा है कि हम बग़ैर हम मानते हैं। और जिनों वाली मखलूक, उस दिन भी जिक्र किया था, जिन मौजूद हैं हमारे, शायद इधर भी मौजूद हों, बात सुन रहे हों, इधर मौजूद कहाँ हैं उनके? लेकिन हमारी कुरान ने, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान की बात हो रही है, कुरान ने ये बातें, जन्नत, दोज़ख, मलाइका, फरिश्ते, कई और बातें, अल्लाह की हस्ती, हमें कहाँ समझ आती है? उन चीज़ों को हम, जो चीज़ें ये मेंशन हुई हैं कुरान पाक में, उनकी तावील हम नहीं समझ सकते। जैसे बयान कर दी गई हैं ऐसा सच हम मान लेंगे। अलिफ लाम मीम का तर्जमा तो खैर चलो नहीं है, लेकिन कोई और बातें भी कुरान पाक में ऐसी आ जाती हैं जिनको हमने बग़ैर तावील के ऐसा सच मान लेना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिए ऐसे, जैसे ये एक कभी मसला भी छिड़ता है, अल्लाह की ज़ात अर्श पर कैसे मुकीम है, हम कहाँ समझ सकते हैं? अस्तवाल अर्श का मसला कभी डिस्कशन होता है, बाद उलमा कुछ तावील कर लेते हैं, बाद उलमा उस तावील को भी नहीं मानते। ऐसी बातें कुरान पाक में हैं। अभी मैं मेंशन करूंगा ईसा अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से 1-2 लफ्ज़ में आगे मैं जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसी मुतशाबिहात, ऐसी चीज़ें हैं वो कि जिनको हम 100% तर्जमा तावील नहीं कर सकते। तावील उसकी मतलब को पूरी तरह समझने की कोशिश करना, इसको तावील करते हैं ना। अव्वला युअव्विल से तावील लफ्ज़ आगे आ रहा है, तावील, हम उसकी तावील नहीं करते, उनको मुतशाबिहात कहते हैं। तो कुरान पाक में दोनों किस्म की आयात हैं। जो उम्मुल किताब है वो तो वाज़ेह सारे अहकामात जो हमारी हदायत के लिए, दुनिया गुजारने के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए, वो सारी वो हैं, मुहकमात हैं, वही उम्मुल किताब है उसी। और जो मुतशाबिहात जहाँ पे आ जाए उनको हम मुहकमात पर पेश करेंगे। अगर मुहकमात का माना कुछ मुहकमात ने, मुतशाबिहात का माना कोई मुहकमात के करीब मिलता जुलता नज़र आ रहा है तो मान लें, उसके अपोजिट नज़र आता है तो हम ऐसा सच उस आयत को मान लेंगे, हम तावील नहीं कर सकते, उसका मतलब नहीं समझ सकते इस तरह। तो ये 2 किस्म की आयत हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, फ़अम्मा जब लफ्ज़ आता है, फ़अम्मा का मतलब होता है कि बहरहाल वो लोग, बहरहाल का लफ्ज़ जब कहते हैं तो अरबी में अम्मा कहते हैं। फ़अम्मल्लज़ीना, बहरहाल वो लोग, ऐसे लोग, फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, तर्जमा वाज़ेह है, फ़ी में क़ुलूब, क़ल्ब की जमा क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, ज़ैग़ुन, ज़ाग़ा यज़ीग़ु, टेढ़ा होना, ज़ैग़ुन टेढ़, कजी, टेढ़ापन, उसको ज़ैग़ कहते हैं। जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिल टेढ़े हुए हैं, वो लोग जिनके दिल टेढ़े हुए हैं, फ़यत्तबिऊना, इसका मतलब क्या है? यत्तबिऊना, इत्तबा हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पैरवी करना, पीछे चलना। यहाँ तर्जमा अच्छा करेंगे, पीछे चलना। जब हम तर्जमा पढ़ेंगे, पीछे पढ़ना, उर्दू में जो लफ्ज़ कहते हैं ना, पीछे पड़ जाना। फ़यत्तबिऊना मा तशाबा मिन्हु, जिनके दिलों में कजी है ना, वो उन आयतों के पीछे पड़े होते हैं कि जो मुतशाबिहात हैं, जिन पे शुबा का लफ्ज़ भी यहाँ से निकला हुआ है, जिन पे शुबा पैदा हो सकता है कि इसका क्या माना हो सकता है, वाज़ेह नहीं है। तो जिनके दिलों में टेढ़, आप देखें ना,
ایسے بھی اب بھی لوگ موجود ہیں جو ایسی قرآن پاک سے ٹیڑھی میڑھی بات ان کے دلوں میں بات ہے تو وہ کیڑے نکالنے کے لیے قرآن پاک کی آیتوں کا حوالے دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا, اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ دیکھیں نا کیسے کیڑے نکالتے ہیں قرآن پاک میں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں مطلب ہے کہ کیڑے نکالنا معورتاً استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی ایسی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آگے فتنہ پیدا کرے. آگے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان باتوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں جو مشبہ ہیں, جن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے, جو متشابہات ہیں. اور کس وجہ سے یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ ما تشابہ منہ, ان میں سے جو شبہ والی باتیں ہیں, ابتغاء الفتنہ, وہ یہ کام کر کیوں رہے ہیں؟ ابتغاء یبتغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, طلب کرنا, خواہش کرنا. ابتغاء یہ لفظ پہلے ہم نے پڑھا ہے. ابتغاء مطلب ہے خواہش کرنا. ابتغاء الفتنہ, وہ فتنہ چاہتے ہیں. وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ فتنہ پھیل جائے, گند مچ جائے, گمراہی پھیل جائے. وہ اس دن شاید آپ میں سے جو پچھلی دفعہ موجود تھے عباسی صاحب کے سامنے, یہی آیت کا میں نے حوالہ اس لیے دیا تھا. وہ فتنہ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے نا, تو اس کے ساتھی وہی ہوں گے جو اس قسم کی گندگی پھیلانے کے خواہشمند ہوں گے. اس لیے میں نے یہ اس آیت کا حوالہ ان کو دیا تھا, انہوں نے پھر کچھ جواب دیا تھا اس کا. تو جو وہ چاہتے کیا ہے؟ وہ فتنہ چاہتے ہیں, وہ گمراہی چاہتے ہیں. اور وابتغاء تاویلہ, اور وہ چاہتے ہیں وابتغاء وہی لفظ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ تاویلہ, ان آیات کی تعویل چاہتے ہیں. تعویل اردو کا ترجمہ اس کی سمجھنے کی کوشش چاہتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کس لیے؟ آگے اللہ پاک کہہ رہا ہے تعویل, تو آگے کہتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ, تعویل تو کوئی جانتا نہیں ہے. تو وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کی تعویل کر رہے ہیں. یہی کرتے ہیں نا فتنہ پھیلانے والے, وہ اپنی مرضی کے مطالب بیان کرتے ہیں. اور یہی کیا تھا عیسائیوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا نا کہ اللہ کی صفات تو یہ ہیں, کیا عیسیٰ میں یہ موجود ہیں, حی و قیوم والی بات کی, علم والی بات کی, کھانے پینے والی بات کی, وہ اللہ کھاتا نہیں ہے, وہ کھاتے پیتے ہیں, وہ ساری باتیں انہوں نے مانی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو وہ بندے ہیں نا, وہ تو اللہ. تو انہوں نے مثال کیا دی تھی کہ قرآن پاک میں ان کو روح اللہ کہا گیا ہے, ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے. اور اللہ کا کلمہ ہے, وہ تو عام وہ نہیں ہے, وہ روح اللہ ہے. جب روح اللہ ہے تو اللہ کی روح ہے وہ. اب اس کا مطلب اب وہ روح کے متعلق بھی اللہ پاک نے کہا ہوا ہے یسألونک عن الروح, ہماری والی روح جو ہے, اللہ کی روح تو چھوڑ دیں, ہماری روح کے متعلق بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں اس کا زیادہ علم نہیں دیا گیا روح کے متعلق. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہماری روح کے متعلق بھی یہ کہا ہوا ہے. اللہ کی روح, وہ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تو روح اللہ ہے, تو یہ تو اللہ ہے. پھر یا کلمۃ اللہ ہے تو یہ اللہ سے نکلی ہوئی چیز ہے. کلمۃ اللہ کو بھی کہیں, کلمۃ اللہ سے, کلمۃ اللہ کیا ہوگا؟ جو اللہ سے نکلے ہوئے کلمہ ہے اس کا ہے. تو اس لیے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متشابہات ہیں. جو محکمات ہیں اس کے مقابلے میں عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, وہ انسان ہے, ساری جو قرآن پاک میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو باقی باتیں وہ محکمات ہیں, وہ کلیئر کٹ ہیں وہ. اور اگر روح اللہ یہ ہیں, وہ اگر ان کو گنے متشابہات, تو وہ متشابہات کے دور پر اس لیے یہاں پہ بیان ہوئے. تو انہوں نے بھی دو متشابہات والے الفاظ اٹھا کے نا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے کی کوشش کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محکمات میں سے ان کو سنائی ہوں گی, اس کو جیسے بھی ہے. تو ومایا, تو یہ تعویل کس لیے کرتے ہیں؟ فتنے کے لیے. یہ اس میں اس کا کیا کرتے ہیں من ابتغاء, وہ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کی تعویل کرنے کے لیے, اپنے مرضی کے مطالب نکالنے کے لیے وہ کرتے ہیں. اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ, وما اور نہیں, یعلم, عالم یعلم پڑھا ہوا ہم نے, کوئی نہیں جانتا تاویلہ, ان کا پورا مطلب, ان کا واضح 100% مطلب ان آیات کا, الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ آپ اپنے قرآن پاک میں دیکھ لیں, یہ وقف لازم آگے دیکھ لیں ہیں, وقف لازم ہے نا, جن کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے یہ وقف لازم ہے. اس پر رکیں کہ ان کی یہ عام طور پر ہمارے اہل سنت کے جتنے علماء ہیں یا تفاسیر ہیں وہ سارے یہاں پہ وقف لازم کرتے ہیں.
معتزلہ اور کچھ اور لوگ بھی، معتزلہ کے علاوہ بھی ہمارے کچھ لوگ بھی یہاں پہ وقف لازم نہیں کرتے، یہ اگلے والراسخون فی العلم کو اس کے ساتھ عطف اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ وہ دونوں طریقے سے میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ جیسے ہمارا ایمان ہے، کیا کہتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا، فل سٹاپ۔ ہمارا عام طور پر ہمارا موقف یہی ہے۔ لیکن وہ جو اس کے ساتھ اگلا ترجمہ پہلے کر لیں، والراسخون فی العلم، راسخ فی العلم جس کا علم بہت مضبوط ہو، راسخ رسوخ لفظ ہم نے کہا ہے، جن کا علم بہت مضبوط ہے، جو بہت اچھا عالم، وہی ہوگا نا راسخ فی العلم۔ والراسخون فی العلم، جو علم میں بہت پکے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، اب ترجمہ آگے اگلے کے ساتھ، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم آمنا، ہم ایمان لائے بہی، اس کے ساتھ، کل من عند ربنا، محکمات بھی متشابہات بھی، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ علم والوں کی بات ہے، ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے۔ لیکن معتزلہ جب اس کو ملاتے تھے تو وہ یوں کرتے تھے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ لوگ جو علم میں بہت راسخ ہیں۔ ایک طریقے سے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اوپر تو یہ کہا ہوا ہے نا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، اور وہ ابتغال فتنہ کے لیے ان آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا۔ جن کے دلوں میں کجی نہیں ہے، جو علماء حق ہیں، جو حق، جیسے ہمارے بہت سے علماء نے حروف مقطعات پر ریسرچیں کی ہیں نا، موجود ہے نا، آپ نے جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر حروف مقطعات پر کسی نے ریسرچ کی، مثال کے طور پر قاف، جو سورہ قاف ہے، قاف، اس نے ریسرچ کیا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ قاف لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ سورہ قاف میں استعمال ہوا ہے، اور کاف عین صاد، یہ بھی، یہ جو چاروں پانچوں لفظ ہیں، یہ اس سورہ مریم میں سب سے زیادہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور بھی کئی کانٹیکس میں، کہ 28 ہمارے حروف ہیں ٹوٹل، ہمارے عربی کے حروف تاجی یا حجاز جن کو کہتے ہیں 28 ہیں، 14 استعمال ہوئے ہیں، اور کون کون سے ان کو حروف نورانی بھی کہتے ہیں، کچھ اس قسم کے۔ مطلب ہے کہ لوگ غور تو کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ متشابہات پر غور کر رہے ہیں۔ یہ زیغ فی القلوب ہے، وہ بات نہیں ہے، یہ علم والے ہیں۔ والراسخون فی العلم شاید ایسے ہیں کہ شاید وہ کسی حد تک کچھ معنی محکمات کے ساتھ ملا کر ان کا کچھ ترجمہ یا مطلب نکال لیتے ہوں۔ اس لیے معتزلہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ کنٹینیوس ہے، علماء بھی اس پہ غور کر کے جان سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن عام سیف بات یہی ہے، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا چاروں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، انہی تینوں کو اہل سنت والجماعت سب کا کلیم یہی ہے نا، سب کا کلیم یہی ہے۔ تو یہ سارے یہاں پہ وقفہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم کے آگے ساتھ ملایا ہے والراسخون فی العلم، اور علم میں جو مضبوط لوگ ہیں، یہ پھر اس کا جو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، یہ اس کا مبتدا ہے، اور اس کا جو خبر ہے یقولون آمنا، کہ یہ جو مبتدا والے ہیں، کہ جو علم والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے کل من عند ربنا۔ یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں محکمات ہیں، ہم چونکہ محکمات نے بہت واضح کر دیا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے نا، محکمات نے بہت واضح کر دیا ہے، تو جو متشابہات ہیں ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میرا میں مثال ایسی دے رہا ہوں، میرا پیر کوئی نہیں ہے، اللہ پاک بچائے۔ مثال کے طور پر یہ بزرگ ہیں، مجھے ان کی کوئی بات پسند آ گئی، ان کو میں نے پیر بنا لیا، اپنا بزرگ بنا لیا۔ کچھ باتیں تو مجھے سمجھ آ رہی ہیں، میرا اتنا ایمان ان پہ ہو گیا، پکی آگے، کچھ باتیں نہیں سمجھ آتی، پھر بھی میں کہتا ہوں یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہمارے دیکھیں نا لیڈر، یار ہمارے سیاسی لیڈروں کی بات کر لیں، جو نواز شریف کے حامی ہیں، وہ کچھ بھی کرے اسی کے حامی ہیں، یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ عمران خان کے حامی، وہ کچھ بھی کر لے، نہیں، یہ سچا ہے، ایسے ہے نا۔ تو جب ہم نے قرآن کی محکمات ہمارے سامنے آ گئی، راسخون فی العلم جتنے بھی ہیں، جب ان کو سمجھ آ گئی ہمارے اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھ آ گیا، اس پہ ایمان ہے۔ جو باتیں سمجھ نہیں آتی وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی حق ہے، ان میں کو جو مطالب ہے اللہ جانتا ہے۔ یہ تو یہ ہے والراسخون فی العلم، جو راسخ فی العلم ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم ایمان لائے سب پر، کل، ساری کی ساری، من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔
वादे हो गया। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, वमा और नहीं, यज़्ज़क्करु क्या मतलब होगा इसका, नहीं नसीहत पकड़ते। ये ज़रा मुश्किल वाला टेंस है, बोल देता हूँ ज़रा, अगर जिसको शौक को समझ ले। ज़करा जिक्र करना हम पढ़ा हुआ ना, ज़करा यज़कुरु पढ़ा हुआ है, ज़करा यज़कुरु, उसको जब बाब तफाउल में डालते हैं, बाब ज़करा यज़कुरु को बाब तफाउल में डालते हैं तो उसका लफ्ज़ बनता है उसकी मादी ज़करा यज़कुरु से तज़क्कर, तज़क्करा तफ़ाअला से बनेगा, बाब तफ़ाउल का पहला सीगा तफ़ाअला, तज़क्करा तो उसका मुज़ारे बनेगा यतज़क्करु, क्या बनेगा, यतज़क्करु। ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे मज़ा आता है वैसे पढ़ते हुए कभी कभी। यतज़क्करु, तज़क्करा यतज़क्करु बनेगा। ये यतज़क्करु है ना, तो अरबी का कायदा है कि जब इस बाब में ज़ाल के सामने पहले ते आ रही है ना, कुछ अल्फाज है ज़ाल, ज़े, से, सद्वाद, कुछ और अल्फाज भी हैं, ये अगर आ जाएं तो ये ते जो है ना बाब तफाउल वाली, ये भी उसी लफ्ज़ में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे ज़ाल है ना, यतज़क्करु यतज़क्करु बन जाता है, ये अरबी का कायदा है। यतज़क्करु जब बनेगा, इन दोनों दाल को मिलाकर यतज़क्करु जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वमा यतज़क्करु ये असल में यतज़क्करु है, ओरिजिनली ये यतज़क्करु है। उस कायदे के मुताबिक यतज़क्करु बना, उन दाल को इदगाम किया तो यतज़क्करु बना। इसका मतलब होता है बाब तफाउल में जब किसी चीज़ को डाला जाता है तो उसका तर्जमा यूँ करते हैं कि जिस अमल का जिक्र हो रहा है उसको खुद हासिल करना। ज़क्करा युज़क्किरु नसीहत करना हमने पढ़ा हुआ है ना, तज़क्कुर जब कहेंगे तो नसीहत हासिल करना हो जाएगा। तो ये वमा यज़्ज़क्करु नहीं नसीहत हासिल करते हैं, बस तर्जमा सिर्फ सीख लें अगर इतना। वमा यज़्ज़क्करु नहीं नसीहत हासिल कर सकते इल्ला इससे, वमा यज़्ज़क्करु इससे इल्ला उलुल अलबाब। उलू किसको कहते हैं, उलुल अज़्म। उलुल अज़्म हम उर्दू में गिनते हैं ना, अज़्म वाला, बड़े बहादुर, उलुल अज़्म। और कौन सा लफ्ज़ और उलू वाला लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल है, उलुल अज़्म तो इस्तेमाल करते हैं, वाला साहिब जिसको कहते हैं, अज़्म का साहिब, अज़्म वाला। उलुल अलबाब, अलबाब वाले, अलबाब लुब कहते हैं मगज़ को, उसके अंदर जो चीज़ है, असल चीज़ जो है मगज़ को, अक़ल को। तो उलुल अलबाब अक़ल वाले, अक़ल के साहिब, अक़ल वाले। तो इससे नसीहत जो हासिल करते हैं वो अक़ल वाले ही होते हैं, इससे नसीहत हासिल नहीं करते सिवाय अक़ल वाले के। आखिरी दो आयतें हैं वो दुआ है और इसके साथ रिलेशन में है। रब्बना, ये ऊपर अल्लाह पाक ने बयान किया है ना कि जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ है, वो फिर उनके मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं और उसमें से उनका मतलब फितना पैदा करना होता है और अपनी मर्जी का मतलब पैदा करना होता है। तो अल्लाह पाक ने फिर ये दुआ भी सिखाई है। अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बहुत कामल, इसके साथ मिलाकर एक वो वाली अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि या अल्लाह मेरे दीन को, मेरे कल्ब को अपने दीन पर साबित रख। और फिर आगे ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, कुरान की आयत, रब्बना ए हमारे रब, ला तुज़िग़, ये वही लफ्ज़ है, ज़ागा यज़ीग़ु अज़ागा, अज़ागा का मतलब होता है टेढ़ा करना, वहाँ ज़ागा टेढ़ा होना था। ये अलिफ के साथ जब उसको बाब इफ़ार में डालेंगे अज़ागा बनेगा, उससे ये ला तुज़िग़ मत टेढ़ा कर, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों में कजी मत पैदा कर, बाद इज़ हदैतना, बाद उसके इज़ हदैतना, हदैता तूने हदायत दी, पढ़ा हुआ हमने, हदाया दी से पढ़ा हुआ है, हदैतना तूने हदायत दी, वहब लना और हमें अता कर, हमें दे। वहबा यहाबो का मतलब है अता करना, देना। वहब लना हमें अता फरमा दे, मिल्लदुन का, मिल्लदुन का अपनी तरफ से। ये लदुन का लफ्ज़ तरफ होता है, ये हमेशा मुज़ाफ होके आता है। चलें तर्जमा मिल्लदुन का, शायद हमने लदुन पहले पढ़ा है कहीं, मिल्लदुन का तेरी तरफ से, मिल्लदुन का तेरी तरफ, इल्म लदुन्नी भी कहते हैं, इल्म लदुन्नी उसकी तरफ से, जो मेरी तरफ से जो इल्म आया हुआ है। मिल्लदुन का अपनी ज़ात से, अपनी दौलत कदे से हमें अता कर, रहमत अता कर, रहमत अता कर कि हम हदायत पाने के बाद हम
ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں. انکا انت الوہاب, تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے. وہاب, یہ وہاب عطا کرنا, وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا. غفار, ستار کے وزن پر یہ جو صیغے ہیں اس کو کہتے ہیں مبالغے والے صیغے. وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا, ستار بہت زیادہ ستر رکھنے والا, غفار بہت زیادہ مہربانی کرنے بخشنے والا. انکا انت الوہاب, بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اور پھر اس میں کہ یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں, یہ ساری باتیں ہم سمجھ کر یہ دعا مانگ رہے ہیں, یہ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ ربنا, یہ ہمارا ایمان ہے کہ ربنا, اے ہمارے رب, انکا جامع الناس, کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے, اس آخرت کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے دل سیدھے رہیں, ہم تیرے احکامات کو پوری طرح سمجھ کے عمل کرتے رہیں. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ربنا انکا جامع الناس, جامع فاعل ہے نا, فاعل, جامع جمع کرنے والا, قاتل قتل کرنے والا, جامع جمع کرنے والا, جامع یجمع سے جامع. انکا جامع الناس, تو سارے الناس, وہ آ گئے الف لام کے ساتھ, سارے کے سارے انسانوں کو تو جمع کرنے والا ہے. لیومن, اس ایک دن, لا ریب فیہ, وہ قیامت کا دن ہے, وہ خاص حشر کا دن ہے, اس میں کسی لا ریب, یہ بھی لا نفی جنس ہے, لا آیا ہے, ریب آیا ہے, نکرہ آیا, اور بے کے اوپر زبر آئی ہے. یہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, ترجمہ یوں کریں گے لا الہ, جیسے ہم نے لا ریب فیہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں شروع میں سورہ بقرہ میں. لا ریب فیہ, اس بات پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حشر والے دن تو نے سارے انسانوں کو جمع کرنا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یخلف, خلاف نہیں کرتا. ہم نے لا یخلف المیعاد, وعدہ یعید سے میعاد ظرف مکان اس کو کہتے ہیں. وہ اللہ اپنے وعدے, اللہ اپنے وعدے سے بالکل, میعاد وعدے کو کہہ لیں, وعدہ یعید سے میعاد ہے, اس کو اللہ بالکل اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. وہاں پہ جو اللہ پاک نے وعدے کیے ہوئے ہیں مومنوں سے یا کافروں سے, جو بھی وعدے کیے ہوئے ہیں وہ اللہ پاک نے بالکل پورے کرنے ہیں. ہم یہ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہدایت دی ہے, ہمارے دلوں کو سیدھا رکھنا, اپنے دین پہ قائم رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک, اور پھر آگے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.